لوہا منوا ہی رہے ہیں، وہیں خواتین بھی مردوں کے شانہ بشانہ معاشرے میں اپنی خدمات اور صلاحیتوں کا مثبت انداز میں برملا اظہار کر رہی ہیں۔ ناظرین، خواتین کی انہی خدمات اور جہد مسلسل کی حوصلہ افزائی کے لیے سندھ آرٹس کلچر آرگنائزیشن کے زیر اہتمام کراچی کے نیشنل میوزیم آف پاکستان میں موسٹ ڈائنامک وومن ایوارڈ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ ناصر حسین شاہ اور اپوزیشن لیڈر نصرت سحر عباسی بطور مہمان خصوصی شریک تھیں، جبکہ دیگر مہمانان گرامی میں پاکستان کی پہلی شہید خاتون پائلٹ مریم مختار کے والدین، ایم کیو ایم کی ہیر سوہو، پی ٹی آئی کی یاسمین ضیاء، پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیدار رمیز صدیقی، جبکہ سی آر پی سی کے چیئرمین شکیل بیگ شامل تھے۔ اس موقع پر صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ ناصر حسین شاہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اس تقریب کے حوالے سے بیان کیا۔ کیا کہیں گے ناصر بھائی موسٹ ڈائنامک ایوارڈ تقریب کے حوالے سے اور پاکستانی خواتین کے ٹیلنٹ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور پاکستانی خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کس طرح سے کام کرتے ہیں؟ سندھ آرٹس اینڈ کلچر وہ جو منتظمین ہیں نواز علی صاحب، ان کی پوری ٹیم، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک اتنا اچھا ایونٹ یہاں پہ رکھا، اور وہ ہماری خواتین جنہوں نے اپنی اپنی فیلڈ میں بہت اچھی جن کی کارکردگی رہی، ان کو اپریسیشن کے طور پر یہ ایوارڈ دیے گئے۔ اس سے ان کی کارکردگی میں مزید بہتری آتی ہے، اور یہ ایک بہت اچھے روایت بھی ہے، اور اس پر جو کافی عرصے سے ہر سال یہ اس طرح کے ایوارڈ دیتے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال اس میں بہتری آتی جا رہی ہے۔ ناصر صاحب یہ کہیے گا کہ کل جو ہے واقعہ ہوگا، آپ نے تھانے بھی گیا اور ایک پی ایس پی سے مذاکرات آپ کے حوالے سے بات ہوگی، کہاں تک بڑی ہے وہ بات اور اب کیا متصل حکومت کا اعلان ہوگا؟ دیکھیں، ہمارا موقف سیدھا ہے کہ ہر کسی کو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں احتجاج، ریلی، جلسہ، جلوس کرنے کی اجازت ہے، لیکن قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے۔ ریڈ زون میں جانے کی اجازت نہیں تھی، جو ان کو پرمیشن دی گئی وہ بھی اس وجہ سے کہ ویسے شارع فیصل پہ نہیں دی جاتی، لیکن ایف ٹی سی تک انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ وہیں پہ رکیں گے۔ اس کے بعد ہماری مذاکراتی ٹیم بھی ان کے پاس گئی، ہمارے سینئر وزراء بھی گئے، اور بات ہو رہی تھی کہ یہ ایپیسوڈ شروع ہو گیا۔ میں آپ کے توسط سے اس پہ معذرت خواہ بھی ہوں جن ہماری خواتین بہنوں، ماؤں، بیٹیوں، بچوں یا بزرگوں کو کوئی تکلیف ہوئی، لیکن اس کی ذمہ دار یہ خود ہیں، پی ایس پی والے۔ انہوں نے ملین مارچ کی بات کی، اور میں کراچی کے لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے ان کے اس ملین مارچ کو مسترد کر دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ جو بہت زیادہ بلند و بانگ دعوے کر رہا ہے اور جو بہت ہی زیادہ بدتمیزی سے بات کر رہا ہے، اس کو فلائے دبئی سے ٹکٹ کٹواتا اور دبئی میں جا کے اسی ادارے میں کام کرتا جس میں یہ کام کر رہا تھا، کیونکہ لوگوں نے اس کے پورے دعووں کو مسترد کر دیا۔ 1 ملین کی اس نے بات کی، آپ سب سے بڑے شاہد بھی ہیں، امین بھی ہیں کہ اس وقت 2-2.5 ہزار سے لوگ زیادہ نہیں تھے۔ تو اب تو، اور اس لیے نہیں تھے کہ جن چیزوں کو انہوں نے فوکس کیا ہوا ہے، پانی کا مسئلہ ہو، بلدیاتی نظام ہو، دیگر اداروں کی بات کر رہے ہیں، اس پہ آلریڈی پاکستان پیپلز پارٹی کام کر رہی ہے، اور ان اداروں کی تباہی اور ان کی خرابی کے ذمہ دار یہ خود ہیں، اور یہ بات عوام کو پتہ ہے۔ اس وجہ سے وہ ان کے نہیں آئی کہ وہ سمجھتے کہ یہ چور اچکے ہیں۔ اچھا، تو آپ نے ہی مزے لیے جب مشرف کے دور میں آپ کو ناظم تھے سکر کے، لیکن اب آپ کیا سمجھتے ہیں وہ اختیارات ناکافی تھے یا؟ دیکھیں، میں ہمیشہ بلدیاتی اداروں کے اختیارات کا حامی ہوں۔ جو لوگ منتخب آئے ہیں، ہو کے آئے ہیں، ان کے پاس اختیارات ہونے چاہیے، لیکن میں صرف آپ سے یہ پوچھتا ہوں، کیا یہاں پہ وہ اختیارات دے دیے جائیں جنہوں نے 2005 میں کے ایم سی، واٹر بورڈ اور دیگر اداروں کی کارکردگی آپ کے سامنے دی، اور جہاں 8,000 سے لے کے 60,000 لوگ غیر قانونی طور پر بھرتی کیے گئے، جس میں موسٹلی کرمنل تھے،
کیا ان کو وہ اختیارات دیے جائیں تو یہاں کے ایمیونٹی پلاٹوں کو شادی ہال بنا دیں, کمرشل ایکٹیویٹی کے لیے استعمال کریں؟ یہ اختیارات ہم لوگ نہیں دیں گے. جو ان کے ویسے قانون کے مطابق اختیارات ہیں وہ ان کے پاس ہیں. ہمیں بہت احترام ہے میئر کراچی صاحب کا, کیونکہ ان کے پاس مینڈیٹ ہے, اور اب سی ایم صاحب یا ہم سب لوگ ان کو ساتھ لے کر مکمل چلنے کے لیے تیار ہیں. دوسری جانب ایس پی سٹی شہلا قریشی نے معاشرے میں خواتین کے کردار کو کچھ اس طرح بیان کیا. ہمارے معاشرے کے اندر خواتین کی آبادی جو ہے 52% سے زائد ہے, اور ان خواتین کو اگر سراہا جائے اور مناسب اپرچونیٹیز پرووائڈ کی جائیں, سپورٹ پرووائڈ کی جائے, تو میں نہیں سمجھتی کہ پاکستان جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا. پاکستان بلکہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا, اور ہمیں اس پیٹریارکل سوسائٹی کے اندر مردوں کی طرف سے کافی سپورٹ کی ضرورت ہے, تاکہ ہم جو اس طرح کا مائنڈ سیٹ ہے اسے تبدیل کریں, اور خواتین جو کہ صلاحیتیں رکھتی ہیں اس سے ہم اپنے ملک کو مستفید کر سکیں. آپ ایک پولیس آفیسر ہیں, خواتین کے لیے کیا ہے, کیا کہیں گے وہ پولیس میں آئیں؟ بالکل, میں انکریج کرتی ہوں, ہمیشہ سیمینارز کانفرنسز بھی کرتی ہوں کہ خواتین جو ہے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر آئیں اور آ کر اپنی جو ہے وہ صلاحیتوں کا لوہا منوائیں. جس طرح سے میں نے ایک مثال قائم کی ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ آئندہ آنے والی خواتین کے لیے یہ ایک پلیٹ فارم ہے, اپرچونیٹی ہے کہ پولیس کے اندر آئیں, اور پرو وومن لیجسلیشنز بھی ہوئی ہیں, لیکن ہمارے عوام کو اس کا شعور نہیں ہے, تو وہ خواتین اس کے اندر بڑھ چڑھ کر اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں. دریاسنا کنزیومر رائٹس پروٹیکشن کونسل آف پاکستان یعنی CRPC کے چیئرمین شکیل بیگ نے آج نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جی ناظرین, میرے ہمراہ موجود ہیں CRPC کے سربراہ شکیل بیگ صاحب, ہم ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اچھا سر, یہ سندھ آرٹس اینڈ کلچرل کی جانب سے ایک جو آرگنائزیشن ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا پیغام دیں گے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ہم نے خواتین کو پروموٹ کرنے کا یہ آج پروگرام کیا گیا ہے, یہ کنٹینیو ہونے چاہیے. ریزن یہ ہے کہ دیکھیں, خواتین کہتے ہیں نا ہر مرد کے پیچھے ایک خاتون کا ہاتھ ہوتا ہے, چاہے وہ ماں ہو, بیٹی ہو, بہن ہو, تو بیوی ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج جس طریقے سے آرٹس اینڈ کلچر نے جو پروگرام کیا ہے, اور اس میں جس طریقے سے یہ پروموٹ کیا گیا ہے, تو اگلے آنے والے دنوں میں یا اگلے سال میں سمجھتا ہوں اور ایسے خواتین نکل کر آئیں گی کہ جو اس مقابلے میں شرکت کریں گی. یہ مقابلہ ہے بیسکلی, جو میں نے محسوس کیا کہ اتنے ساری خواتین اور اس طرح کا برین, اور میں ابھی ایک خاتون سے ملا ہوں جنہوں نے PhD کیا ہے, جو بہت ساری ایسی چیزوں پہ, معدنیات پہ اور پودوں پہ, پھولوں پہ, جو میں سمجھتا ہوں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو یہ ایک ایسا کلچر میں سمجھتا ہوں کہ سندھ آرٹس نے بنا دیا کہ اگر اسے کنٹینیو رکھیں, ایک تو ان سے میری خواہش ہوگی کہ یہ کنٹینیو رکھیں, دوسرا خواتین جو بہت سارے کام کر رہی ہیں وہ ان کے اپنے پروفائل کہ مزید بات کہتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج ان خواتین کو میں نے دیکھا کہ جن کو سوشل میڈیا پہ کہیں دیکھ لیتے تھے, کبھی ٹی وی پہ دیکھتے تھے, تو آج پتہ چلا کہ وہ تو بہت کچھ ہے. تو چونکہ مجھے فخر ہے کہ کل مدر ڈے تھا, آج 15 تاریخ کو یہ پروگرام کیا گیا, تو ماؤں کے لیے بھی اس میں ایک اچھا پیغام ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کو اچھی تعلیم دیں, اچھی تربیت دیں, تاکہ ان کو بھی انعامات اور ایوارڈ سے نوازیں. اچھا بیگ صاحب, یہ نیو انوینشن ہے آس نیوز TV, ایک نئی آس کے ساتھ, اس کے حوالے سے کیا آپ کہیں گے؟ آس نے ایک نئی آس پیدا کی ہے. جی بیسکلی آس کا مطلب کیا ہے؟ آس نے ایک نئی آس پیدا کر دی ہے کہ ہاں آپ نہ پریشان ہو, نہ امید ہو, اپنی اگر اسی طریقے سے جس طریقے سے ابھی آپ نے ماشاءاللہ, میں نے چونکہ پیج بھی ابھی تھوڑے دن پہلے, تو مجھے حیرانگی ہو رہی ہے کہ اتنی جلدی میں بریکنگ نیوز وہاں نہیں دیکھ پا رہا تھا کہ مصطفیٰ کمال کی بریکنگ نیوز آپ کے اس میں چل رہی تھی, اور میں بڑا حیران ہو رہا تھا کہ یار یہ تو بڑا زبردست کام ہو گیا. تو آس نے میں سمجھتا ہوں کہ ایک نئی آس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود تھے شکیل بیگ صاحب. ان سے ہم نے جانا کہ خواتین کے جو بھی حقوق ہوتے ہیں اس کو کس طریقے سے اس پروگرام میں ڈیولپ کیا گیا. تو یہ تھے ہمارے ساتھ شکیل بیگ صاحب سے. یہ جو ایک منعقدہ پروگرام تھا جس میں خواتین کو ایوارڈ سے نوازا گیا, وہیں موجود اس ایونٹ کو کامیاب بنانے میں والنٹیئرز کا بھی ہاتھ ہے. تو میرے ساتھ موجود ہے, میں آپ کو ان سے تعارف کراتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, آپ کا نام کیا ہے؟ میرا اچھا طلحہ, آپ لوگوں نے یہ جو پروگرام آرگنائز کیا, کتنا ٹائم لگا اس کو آرگنائز کرنے میں؟ میکسیمم اس میں 2 months سے زیادہ کی اپیرنس تھی ہماری, کیونکہ بہت سارے مراحل تھے اس میں, بہت ساری چیزوں کی تیاریاں کرنی تھی ہمیں, تو یہ ساری چیزیں کرتے رہے ہم. پھر رن ٹائپ کیا, پھر کیا, تو آج آپ کے سامنے ہمارا پروگرام سکسیسفل ہو گیا ہے. آپ نے ایک طویل ان کو جدوجہد کے بعد یہ ایک ایونٹ جو ہے وہ بنانے کا موقع ملا, اور ایک اور ایونٹ میں جو والنٹیئر ہے وہ موجود ہے, اس سے بھی میں آپ کرواتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا کیا نام؟ محمد شائق. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کتنا مشکل ہوتا ہے کہ سب کو انوائٹ کرنا, یہ مرحلہ آپ کس طریقے؟ difficult to invite all the members, especially the یہ most dynamic women award تھا, تو اسٹارز کو کلیکٹ کرنا اور کلیکٹ کر کے انوائٹ کرنا یہ ہمارے لیے کافی دشوار تھا, لیکن
बहरहाल अल्लाह तबारक तआला की मर्जी से और हमारी कोशिशों से और तमाम टीम की कोशिशों से ये चीज़ पॉसिबल हो सके। प्रोग्राम के इख्तिताम पर तकरीब के चीफ ऑर्गेनाइजर और सिंध आर्ट्स एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी नवाजिश अली को यादगारी शील्ड से नवाजा गया। कैमरामैन आबिद, टीम कोऑर्डिनेटर आरिफ और जिशान के साथ उवैस रहमान, आज न्यूज, कराची।